ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خاص خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ ممکنہ سیلاب اور اس کے خطرات کے پیش نظر لطیف آباد، قاسم آباد اور حسین آباد کے حساس بندوں پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ صوبائی وزراء نے اپنی پریس کانفرنسوں میں لطیف آباد اور قاسم آباد کے بندوں کو حساس قرار دے دیا، جبکہ چیف سیکرٹری اور محکمہ آبپاشی کے افسران اطمینان کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 4 فرلانگ کے بند انتہائی حساس ہے، جبکہ لطیف آباد کے مقام پر دریا ٹرن لے رہا ہے اور اس طرف واقع بند انتہائی کمزور حالت میں ہے، لہٰذا اس طرف امن کمیٹی، پیپلز پارٹی اور MQM نے کیمپ قائم کر دیے اور متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد زون کے عہدیداران و کارکنان نے لطیف آباد اور دیگر حساس بندوں پر امدادی کام شروع کر دیے ہیں۔ MQM کے کارکن نے بوریوں میں ریت بھر کر بند کے کنارے رکھ کر بندوں کی مرمت کا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، جبکہ اس میں عہدیداران بھی حصہ لے رہے ہیں۔ محکمہ اریگیشن کی جانب سے حساس بندوں پر پتھر ڈال دیے گئے ہیں، تاہم ابھی تک سٹون پچنگ کا کام شروع نہیں ہو سکا ہے۔ سیلابی ریلا کل ان بندوں سے گزرے گا۔ واضح رہے کہ حسین آباد کے چند دیہات 2 لاکھ کیوسک پانی سے ہی زیر آب آ گئے ہیں۔ مزید آمد کی صورت میں نقصانات کا خدشہ ہے۔ وفاقی وزیر تجارت مختوم امین فہیم نے حالہ کے نواح میں بچاؤ بند کا معائنہ کیا۔ نیو سعید آباد پولیس نے قیدی اور اسلحہ حیدرآباد منتقل کر دیا ہے۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مختوم امین فہیم نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ لوگ افواہوں پر یقین نہ کریں بلکہ اللہ پاک سے خیریت کی دعا کریں۔ اس دوران حالہ، بھاونٹ، پرانا حالہ، ماڑی محمد خان، نیو سعید آباد سے لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ سندھ کے وزیر سسی پلیجو نے کہا ہے کہ یہ وقت سیاست چمکانے کا نہیں ہے بلکہ عوام کی خدمت کا وقت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کالا باغ ڈیم ہوتا تو خیبر پختونخوا صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ جام شوروں میں کوٹری بیراج کے دورہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سسی پلیجو نے کہا کہ کالا باغ ڈیم کا مقصد صرف ریٹائرڈ فوجیوں کی زمینوں کو آباد کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت پانی اور بجلی نے غلط معلومات دیں، جس کی وجہ سے سندھ میں زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس موقع پر چیف انجینئر منظور شیخ نے بریفنگ دی اور بیراج کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے اور متاثرہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حیدرآباد کے قریب مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں نے ریلیف کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے بچاؤ بندوں پر قائم کیمپوں میں کھانے پینے کا سامان اور استعمال کی اشیاء موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی، پاکستان آرمی اور رینجرز کی جانب سے بھی کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جن میں خیمے، کشتیاں، لائف جیکٹس اور دیگر امدادی اشیاء موجود ہیں۔ چیف سیکرٹری سندھ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حیدرآباد کے شہری سکون کی نیند سوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ بچاؤ بندوں کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 150 ٹرک پتھر مزید منگوا لیا ہے، جسے حیدرآباد کے مختلف بندوں پر لگایا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر حیدرآباد آفتاب کھتری، RPO فیاض لغاری اور دیگر افسران ان کے ہمراہ تھے۔ ناظرین، چیف سیکرٹری سندھ کا کہنا ہے کہ حیدرآباد میں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن دوسری جانب MQM کے سینئر صوبائی وزیر سردار احمد کا موقف ہے کہ حیدرآباد میں سیلاب کا خطرہ موجود ہے۔ اتحاد سے اس مشکل گھڑی کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد میں صوبائی وزراء علی نواز شاہ رضوی، زاہد بھرگری، زبیر احمد خان کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 10 سال سے پانی کی کمی تھی اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے دریا میں گھر بنا لیے، پولیس چوکیاں تک قائم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئند عمل ہے کہ اس مشکل سے نمٹنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر لطیف آباد، قاسم آباد اور حسین آباد کے حساس بندوں پر MQM نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی خصوصی ہدایت پر حیدرآباد زون کے عہدیدار اور کارکن امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ محکمہ اریگیشن کی جانب سے حساس بندوں پر پتھر ڈال دیے گئے ہیں، تاہم ابھی تک سٹون پچنگ کا کام شروع نہیں ہو سکا ہے۔ سیلاب 12 اگست کو ان بندوں سے گزرے گا۔ ناظرین، سکھر بیراج میں پانی کی سطح مسلسل بڑھنے کے بعد انتظامیہ نے بیراج سے نکلنے والی تمام نہروں میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ سکھر بیراج کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں لیاقت رانا اپنی اس رپورٹ میں۔
1929 में कायम होने वाला सखर बैराज इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि सैलाबी पानी ने बैराज की आखिरी हदूद को छूना शुरू कर दिया है। सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर बैराज का कंट्रोल पाक फौज और रेंजर्स ने संभाल लिया है और आम लोगों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। सखर बैराज में पानी की मिकदार सखर समेत पूरे सिंध के मकीनों के लिए हैरत और खौफ का बायस बनी हुई है। अल्लाह मुसीबत दूर कंदो, खाजो खिजर मुसीबत दूर कंदो, असांजो वास्ते खुदा जे इसम नाला जी गरीबन जी यही दुआ है अब्बा। सखर के रिहायशी बैराज में बढ़ते हुए पानी और पुश्तों की सूरत हाल से शदीद परेशानी का शिकार हैं। सखर बैराज में आने वाले सैलाबी पानी से दरिया के किनारे पर मौजूद आबादी डूब चुकी है। जैसे जैसे दरिया में सैलाबी पानी बढ़ रहा है, उसी तरह यहाँ के लोगों की परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। लोग जहाँ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं, वहीं लोग हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की जाए। कैमरामैन मिर्जा रुखसार बेग के साथ लियाकत राना, दुनिया न्यूज, सखर। नाज़रीन, सिंध की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब रुख करते हैं बलूचिस्तान की तरफ और नजर डालते हैं सुबह की चीदा चीदा खबरों और रिपोर्ट्स पर। दरिया नाड़ी और दरिया बोलान में जबरदस्त तूफानी से डैम जलाल खान और डैम बोलान टूट गए हैं। जिला बोलान के दर्जनों देहात जेर आब आ गए हैं। गोट गद्दर, नोरोहाड़ो, जलाल खान, गोट बहादुर, गोट सच्चल, गोट दुरानी, गोट पहोर, गोट अमानुल्लाह के 20,000 से अफराद पानी में घिर गए हैं। लोगों का माल मवेशी, घरेलू सामान सब कुछ बह गया है। हुकूमत की तरफ से मुतासिरीन सैलाब के लिए कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। लोग अपनी मदद आप के तहत चारपाइयों की कश्तियां बनाकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। बलूचिस्तान के शहर आवारान में मकामी NGO दराज की सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी और एक्शन एड की जानिब से अवामी असम्बली का एहतमाम किया गया। अवामी असम्बली का मकसद लोगों में इनके हकूक से मुतल्लिक आगाही पैदा करना था। दराज की सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी के सदर वाहिद अवारानी ने शुरा से खिताब करते हुए बताया कि तंजीम की जानिब से इलाके में पानी के मसाइल को कम करने के लिए जगह जगह हैंड पंप लगाए गए हैं। तालीमी मसाइल पर काबू पाने के लिए बहुत से स्कूलों को टीचर, बिजली, पानी और किताबों की फ्राहमी अमल में लाई जा चुकी है। एक्शन एंड एरिया ऑफिस कराची के नुमाइंदे सलीम बलोच ने भी खिताब किया। बलूचिस्तान का रेल के जरिए मुल्क के दीगर सूबों से राब्ता आज तीसरे रोज भी बहाल नहीं हो सका। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोयटा से दीगर इलाकों को जाने वाली तमाम ट्रेनें आज भी नहीं चल सकी। महकमे रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक जैकबाबाद रोहरी स्टेशन के दरमियान सुल्तानाबाद के मुकाम पर ट्रैक पर 3 रोज कबल पड़ने वाले शगाफ को ताहाल पुर नहीं किया जा सका है, जिस पर मुरम्मत का काम कोट अद्दू, डेरा दीन पनाह और सुल्तानाबाद पर जारी है। ट्रैक की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल ब्रूवे कार लाए जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। नसीराबाद में सैलाब मुतासरीन ने इमदाद ना मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया।